نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں دو باتوں کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے: اے لوگوں، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ رب العزت کا خوف اور برائیوں سے پرہیز، اسی چیز کو تقوی کہا گیا ہے، اسی چیز کو تقوی کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں پر تقوی کا زور ڈالتا ہوں۔ تقوی کے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تقوی کے ذریعے سے ہی انسان اللہ رب العزت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی رہنمائی نصیب فرماتا ہے، اس کو اپنی رہنمائی نصیب فرماتا ہے۔ اور سچوں کے ساتھ رہنے کا جو حکم ہے، تو سچوں سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے عارف باللہ، اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ سے جن کی نسبت ہے، انہی سے اپنا تعلق رکھو، انہی سے اپنا تعلق رکھو۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اگر انہی سے تم تعلق رکھو گے تو تم اپنی مرادوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے اور ایک نیک صالح انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ضروری عبادت انجام دیتا ہے، تو اس ہمہ وقت نیکی کرنے والے سے نیک صالح صحبت اختیار کرنے والے کا مقام اونچا ہے، کیونکہ نیکی کا اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا جتنی جلدی نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرما رہا ہے کہ جن کے تعلق میرے ساتھ سچے ہو چکے ہیں، مجھ سے تعلق پیدا کر لیا ہے، تم ان سے تعلق پیدا کر لو، تم ان کے ساتھ رہو۔ یہاں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب باتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو دین کا فہم عطا کیا ہے، تو وہ غور کرے کہ جب اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے، تو ان کے دلوں کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، صحیح معنوں میں وہی اچھے ہیں۔ جب ان کے ساتھ جسموں کے جوڑنے کا حکم ہے، تو اس سے بڑھ کر ہے کہ ان کے ساتھ دلوں کو جوڑا جائے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ سمجھنے کے لیے بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایک انسان بجلی سے بیٹری کو چارج کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب بجلی سے چارج کر کے بیٹری میں جان پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا اللہ کے نیک بندوں کے دلوں سے اپنے دلوں کو چارج کر کے جان پیدا نہیں کی جا سکتی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتنی بڑی بڑی عبادتیں نہیں تھیں جتنے اونچے اونچے ان کے مقامات تھے۔ ان کے اتنے وسیع مقامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی وجہ سے ہیں۔ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ سچا بنایا تھا، ان کی مبارک صحبت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو نصیب تھی۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے ان کے دل جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ سب سے آگے ہیں۔ اور جب بجلی سے بیٹری کو چارج کیا جائے گا، تو پہلے اس کا سوئچ بجلی کے سوئچ میں لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے پہلے اپنے دلوں کے سوئچ کو اللہ والوں کے دلوں کے سوئچ سے جوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کے انوارات سے تمہارے دل بھی چارج ہو جائیں گے۔ جب بیٹری میں بجلی آ جاتی ہے، تو پھر بجلی کی طرح وہ بیٹری بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔
جیسے بجلی روشنی دیتی ہے بیٹری بھی اسی طرح سے روشنی دیتی ہے۔ میرے عزیزو، اس دور میں اپنے قلوب کی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ جب تک تم اپنے دلوں کی حفاظت نہیں کرو گے تمہارے دلوں کے اوراق صحیح نہیں ہوں گے۔ تصور شیخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تصور نبی علیہ السلام تھا، تب بھی ان کو تصور خدا ہوا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام نہیں تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام نہیں تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مقام نہیں تھا، کسی بھی صحابی کا وہ مقام نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانے کے بعد ہوا۔ کسی صحابی کو 10 حدیثیں یاد تھیں، کسی کو 20، کسی کو 100، کسی کو 1000، کسی 2000، 5000 حدیثیں یاد تھیں، اور حضرت امام حنیفہ علیہ الرحمہ کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین حضرات رحمہ اللہ کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی، پھر بھی ان حضرات کو مقام نہیں ملا جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں رہ کر مل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اور صدیقوں کے ساتھ رہو۔ میرے عزیزو، یہ چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے، مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ورنہ دین کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب بیٹری چارج ہو جائے گی پھر بجلی کا کام کرے گی، اور اگر چارج نہیں ہوئی ہے تو کتنا بھی تیزاب بھرتے رہو، پانی بھی اس میں ڈالتے رہو، کتنا بھی اس کے اوپر تار لپیٹتے رہو، اور وہ روشنی نہیں دے گی۔ روشنی تو تبھی دے گی جب کہیں سے وہ چارج ہوئی ہوگی۔ تصور شیخ کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اس دور کے اندر یہ ایک سیر اعظم ہے، جس کو تصور شیخ نصیب ہو جائے تو سمجھ لو اس کی منزل آسان ہو جائے گی۔ شیخ کو اپنا دیوانہ بنانا مقصود نہیں، اس کو تو اپنے محبوب کا دیوانہ بنانا مقصود ہے۔ وہ تو اپنے جال میں پھانس کر کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے تو اپنے عشق و محبت کے جال اس لیے لگائے ہیں کہ یہ جال میں آ جائیں اور میں ان کو کہیں شاہی محل میں پہنچا دوں۔ جیسے مچھلی پکڑنے والا کسی جال کے اندر مچھلی پکڑتا ہے اور ان کو پاک صاف کر کے کہیں شاہی محل کے اندر پہنچا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے جو عاشق اور دیوانے ہیں وہ اپنے محبوب حقیقی کی محبت کے جال ڈالتے ہیں اور ان میں خدا کی مخلوقوں کو پھنساتے ہیں اور پھنسا کر خدا بند قدوس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کے دیوانے کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے دل کے اندر رکھ دیے جائیں تو بھی وہ بھر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا دیوانہ خدا بند قدوس کی مخلوقوں کا اتنا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ان کی طرف سے اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ بعض تو اپنی مناجات میں یہاں تک بھی کہہ جاتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اتنا بڑا جسم دے دے جو تیری دوزخ کو بھر دے، نہ دوزخ میں جگہ رہے گی اور نہ کوئی تیری مخلوقوں میں سے دوزخ میں جائے گا۔ جب جگہ پر ہو جاتی ہے تو بھیڑ بند کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں آنا، بعد میں کھانا، باہر کھڑے رہو، اب اندر جگہ نہیں رہی۔ جب جہنم میں جگہ ہی نہیں رہے گی تو پھر جائے گا کون؟ اللہ کے دیوانوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے، تم ان کو کیا سمجھو گے؟
اللہ کے دیوانوں کو تم کیا جانو گے؟ اللہ والوں کو ان کافروں، مشرکوں اور مسلمانوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کی تمام مخلوقوں کا کیسا درد ان کو ہوتا ہے، تم اس کو کیا سمجھو گے؟ بہت سی جگہوں پر بیٹری چارج کرنے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے سورج کا ارتھ لے کر بیٹری میں کرنٹ بھرا جاتا، سب نے دیکھا ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مکانوں میں اس بیٹری کے ذریعے روشنی ہوتی ہے۔ ارے سورج کا ارتھ بھی لیا جا سکتا ہے، چاند کا ارتھ بھی لیا جا سکتا ہے، کیا اللہ کے دیوانے کا ارتھ نہیں لیا جا سکتا ہے؟ غور و فکر کیجیے، سمجھداری پیدا کیجیے۔ جب تک تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، جب تک تمہارے قلوب اچھے قلوب سے نہیں جڑیں گے، تب تک قلوب کی درستگی ہونی بڑی مشکل ہے۔ بچہ جب اچھے استاد کے پاس جائے گا تبھی اچھا بنے گا۔ اسی طرح جب دل کسی اچھے اور سچے دل سے جڑے گا تبھی وہ اچھا اور سچا دل بنے گا۔ بغیر اچھے استاد کے بچہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے جب تک یہ دل کسی اچھے دل سے نہیں جڑے گا اچھا نہیں بن سکتا۔ جب اس کا تعلق کسی اچھے دل سے ہو جائے گا پھر انشاءاللہ یہ بھی اچھا بن جائے گا۔ اس دور کے اندر تصور شیخ بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت اس سے کھیلتا رہتا ہے۔ جس کو تصور شیخ نصیب ہو جاتا ہے پھر شیطان اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جب سچوں کے ساتھ جسم کے اعتبار سے رہنے کا حکم ہے تو دل کے اعتبار سے ساتھ رہنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اپنے دل اچھے اور سچے دلوں کے ساتھ رکھو۔ ارے دل سچا بنے گا تبھی تو انسان سچا بنے گا۔ پہلے تو دل ہی صداقت والا بنے گا، پہلے تو دل ہی سچا بنے گا، پہلے تو دل ہی دیوانہ بنے گا، پہلے تو دل ہی عاشق بنے گا، پھر انسان کا جسم عاشق اور دیوانہ بن سکتا۔ جب اللہ رب العزت اپنا فہم عطا کر دیتا ہے تو وہ راز دلوں پر کھول دیتا ہے کہ وہ خود حیران ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حق الیقین اس کو نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کا مقام الگ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، بغیر تقوی کے انسان کا دل نہیں سمجھتا۔ جب تک تقوی نہیں ہوتا ہے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی ہے، جب تک دل کی درستگی نہیں ہو پاتی ہے، اور جب یہ دل ماں سوا اللہ سے پاک اور بیزار ہونے لگتا ہے، تمام برائیوں سے نفرت کھانے لگتا ہے، پھر تقوی کا بیج اس کے اندر بو دیا جاتا ہے۔ اس تقوی کے پودے کی جب انسان پرورش کرتا ہے اللہ کے خوف میں، اللہ کی رضا میں اور تسلیم و رضا کے درمیان ہو کر زندگی گزارتا ہے، جب کوئی نیکی آتی ہے خوشی سے اس کو لیتا ہے، جب کوئی گناہ کا موقع آتا ہے سختی سے بچتا ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، نہیں ملتی تو صبر کرتا ہے، بیم و رضا والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اسی طریقے سے پرواز کرتا کرتا اپنے محبوب حقیقی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جب ملاقات ہو جاتی ہے تو دونوں کا رشتہ محب و محبوب کا ہو جاتا ہے، پھر خداوند قدوس کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور کوئی اللہ کو اپنا محبوب بنا کر رکھتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ محبوب بنانے میں فائدہ ہے، محبوب بننے میں اتنا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو محبوب کے اندر نخرے آ جاتے ہیں، اور وحدہ لا شریک کے ساتھ کیا نخرہ؟ وحدہ لا شریک کے ساتھ تو وہی محبوبیت رہنی چاہیے جو بے قراری کی ہو، اور وہ جب ہی ہو سکتی ہے جب انسان دیوانہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تقوی اختیار کرو
اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سب سے پہلے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کر کے دکھلایا۔ ایسا تقوی ان کی زندگی میں تھا کہ اگر عورتوں کے بازار سے گزر گئے ہیں تو نظر نہیں اٹھی۔ جنگ لڑتے لڑتے 2-4-6 مہینے سال بھر اگر ہو گیا ہے اور عورتیں سامنے آ گئی ہیں تو پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظریں نہیں اٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب تھی، ان سے اچھی صحبت کس کی ہو سکتی ہے؟ ارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو تلوار چلانے ہی سے فرصت نہیں ملی، ان کی اتنی بڑی بڑی عبادتیں کہاں تھیں، مگر ہاں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کے اونچے مقام ہیں۔ ورنہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں سے تلوار نہیں چھٹی، ہر وقت تلوار ان کے ہاتھوں میں رہتی تھی، ہر وقت وہ جہاد کے منہ کھینچے تنے رہتے تھے، ہر وقت ستو کا توشہ ان کی کمر سے بنا رہتا تھا، ہر وقت وہ بچوں کو یتیم مسکین بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت لے رکھی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے ان کے دل جڑے ہوئے تھے، ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور خیال حاصل تھا، کسی اور چیز کا ان کو خیال نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بعد میں کوئی کتنا بھی بڑا محدث اور امام کیوں نہ ہوا ہے، کتنا بھی بڑا قائم اللیل صائم النہار یعنی راتوں کو عبادت کرنے والا، دنوں کو روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہوا ہے، مگر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس کے متعلق نہیں آتا ہے، رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ ہی اس کے لیے آتا ہے۔ تو جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی تو اس کو وہ مقام نصیب ہو گیا جو کسی بھی بڑے سے بڑے محدث کو نہیں ہوا۔ بغیر ایمان کے صحبت معتبر نہیں، مگر ہاں ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی ہے تو وہ تھوڑی دیر کی صحبت ہی اتنے اونچے مقام دلا دیتی تھی جو بعد والے رات دن مجاہدے و محنت کر کے حاصل نہیں کر سکے۔ صحبت میں رہنے کے اتنے بڑے فوائد ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ طاعت بیلیا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں ساعت کے لیے حاضر ہو جانا 100 سال کی اخلاص سے بڑی عبادت سے بہتر۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے دل سے اپنے دل کو چارج کیجئے۔ جب تک بیٹری کسی کرنٹ یا بجلی سے چارج نہیں ہوتی تب تک وہ کام نہیں کرتی۔ بیٹری تبھی کام کرتی ہے جبکہ اس کو کسی بھی طریقے سے کرنٹ مل جاتا۔ اسی طریقے سے یہ دل ہے کہ جب کہیں سے یہ چارج ہو جائے گا، کہیں سے اس کو کرنٹ ملا ہو، کہیں سے اس کا سوئچ اچھے طریقے سے لگا ہوا ہو، پھر یہ دل بھی چارج ہونے لگے گا اور بیٹری کی طرح یہ بھی روشنی دینے لگے گا۔ اس دل میں خدا بند قدوس کے انوار آنے لگیں گے، پھر اس دل میں نور معرفت اور نور عرفاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے تمام مشائخ اور ہر سلسلے کا یہ سبق رہا ہے کہ اپنے شیخ کے سینے سے انوار حاصل کیے جائیں، اپنے شیخ کے دل سے اپنے دل میں انوار منتقل کیے جائیں، سینہ بسینہ کوئی چیز پہنچے۔ تمام سلسلے کے بزرگوں کے یہاں یہ چیز رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی سلسلے میں پہلے ہے اور کسی میں بعد میں ہے، مگر ہے۔ اور اس دور میں تو یہ اکسیر اعظم ہے، جب چند گھنٹوں میں بیٹری چارج ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے تو کسی اللہ والے
تو کسی اللہ والے کے دل سے دل چارج ہو کر اپنا رنگ نہیں دکھلا سکتا۔ تم کسی اللہ والے کے دل سے اپنے دل کو جوڑ کر دیکھ لو، 4-6 دن میں اگر تمہاری کیفیت نہ بدلنے لگے، تم خود محسوس کرو گے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی نور آ رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، ہمارے دل میں اجالا پیدا ہو رہا ہے۔ اس چیز کو وہ بیچارے کیا جانے جو کہتے ہیں کہ تصور شیخ کیا ہے، تصور شیخ سے کیا ہوتا ہے۔ مکے کا صحیح معنوں میں اس کو پتا ہے جو مکہ دیکھ آیا ہے، مدینے کا تو صحیح معنوں میں اس کو پتا ہے جو مدینہ دیکھ آیا ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے دلی جیسا ہوگا، کوئی کہتا ہے چنڈی گڑھ جیسا ہوگا، کوئی کہتا ہے بجنور جیسا ہوگا۔ جیسا جس کا ایمان ہے وہ اسی طریقے سے سوچتا ہے، مگر جو مکہ دیکھ آیا ہے اس سے پوچھو مکہ کیسا ہے، جو مدینہ دیکھ آیا ہے اس سے پوچھو مدینہ کیسا ہے۔ جنہوں نے اپنے دل سے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے، جنہوں نے اپنے دلوں سے اپنے خدا کے انوارات حاصل کر لیے ہیں، ان سے پوچھو وہ انوار کیسے ہیں اور یہ راستہ کیسا ہے۔ بغیر چارج کیے ہوئے تو بیٹری بھی بیکار ہے، اسی طریقے سے بغیر چارج کیے ہوئے دل بھی بیکار ہے۔ جس بیٹری میں کرنٹ نہیں، جو بیٹری چارج نہیں ہو پاتی، وہ تو کباڑیوں کے مطلب کی ہے، وہ تو کباڑیوں کے مطلب کی ہے۔ گلی گلی میں جو کباڑی کباڑ کا سامان خریدتے پھرتے ہیں، ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جو بیٹری چارج ہو جاتی ہے اس کو بہترین کمرے میں رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ جب تک دل چارج نہیں ہوگا تم حقیقت کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ حقیقت کو تم تبھی پہنچ پاؤ گے جب تم اپنے دل کی بیٹری کو چارج کر لو، اور یہ چارج جو اللہ والوں کے دلوں سے ہوگی، اور یہ چارج جو اللہ والوں کے دلوں سے ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، اب بھی بتلا دوں کہ مجھ سے ایک مفتی صاحب نے سوال کیا کہ جی اللہ کو دیکھا نہیں، پھر اللہ تک کیسے پہنچے جائے، اللہ سے محبت کیسے پیدا کی جائے؟ تو میں نے جواب دیا کہ مفتی صاحب اپنے دل کو کسی اللہ والے کے دل سے جوڑ، جب یہ دل کسی اللہ والے کے دل سے جڑ جائے گا پھر یہ دل پرواز کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ کے ولی کا دل جہاں تک جاتا ہے وہاں تک جانے والا اس کا دل بھی بن جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ لوگے کی جی واقعی سمجھ میں بات آئے، غور و فکر کیجیے اور محنت کر کے آگے بڑھیے۔ بغیر محنت کے کسی کو کچھ نہیں ملا ہے۔ وہ جو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت توجہات کی ضرورت ہے، ارے توجہات بھی تو جبھی کام کرتی ہیں جب دل جڑا ہوا ہوگا، دل کا سوئچ ان کے دل سے لگا ہوا ہوگا، اور اگر سوئچ ہٹا ہوا ہے تو بٹن دباتے رہو، بار بار سوئچ کھولتے رہو، کرنٹ کہاں پہنچے؟ کیونکہ سوئچ تو ہٹا ہوا ہے۔ ہاں جن کا سوئچ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مضبوطی سے لگا ہوا ہے اور یہ لگے پڑے ہیں مگر ان کی بیٹری ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو پھر وہاں توجہات بھی کام کر جاتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت شروع میں آیا تو کچھ نہ، بعد میں اور لگ کر آیا تو بڑی لذت اور کشش تھی، بڑا رونا دھونا تھا، بڑا عبادت میں دل لگنا نصیب ہو، اب پھر وہی کیفیت ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم پہلے اس غرض سے آتے ہوں گے کہ دیکھوں اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، اس کا امتحان لے لوں، اس میں تجھ کو کچھ نہیں ملتا ہو، بعد میں پھر تو سچے دل سے جڑا ہو، اس نے بطور تبرک کہ تجھ کو کوئی چیز چکھا دی ہو، اس کے ذریعے سے تیرے اندر ایک کیفیت اور حلاوت سی پیدا ہو گئی ہوگی، اب وہ تجھ کو یوں ہی تھوڑا ہی چکھاتا رہے گا، تو کچھ محنت کر، عقیدت مندی سے آ، پھر انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ ایک حلوائی ہے، اس کی مٹھائی کی دکان، بہترین قسم کی مٹھائیاں اس کی دکان ہے، جب تم اس سے مٹھائی لینے جاتے ہو تو پہلے اپنی مٹھائی تم کو چکھاتا ہے، پسند آتی ہے تو تم خرید لیتے،
ایسا تو ہے نہیں کہ وہ تم کو بار بار یوں ہی چکھاتا رہے گا۔ اس نے ایک بار تم کو چکھا دی، اب آگے تمہارا کام ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کر کے تم مول لو، یا وہ بار بار تم کو فری میں ہی چکھاتا رہے۔ اسی طرح سے اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ والے کسی موقع پر کچھ چکھا دیتے، ذائقہ دے دیتے، مگر اصل معاملہ تو تمہاری محنتوں کے اوپر ہے۔ اگر تم محنت کرو گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو حاصل کر لو گے۔ کچھ تمہاری محنت ہوگی، کچھ شیخ کی توجہات ہوں گی، تمہارا کام بن جائے گا۔ ارے کچھ تم مول لو گے، کچھ میں نیتا تول دے گا، اور جو اپنا ہوتا ہے وہ نیتا تول ہی دیتا ہے، اور مزید ایک دو چیز اٹھا کر دے دے گا کہ لے یہ میری طرف سے کھا لے۔ ہاں بس ایسی ہی بات بن جاتی ہے، ایسے ہی بات بن جاتی ہے، اور جب تم لوگ ہی نہیں تو وہ نیتا کیوں تو دے گا۔ میرے عزیزو غور و فکر کرو، غور و فکر کی زندگی گزارو، اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کی نسبت حاصل کرو، اپنا دل اللہ سے لگا کر دیکھو، اور اللہ سے دل لگانے کا طریقہ وہی ہے جو میرے محبوب نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے قلوب سے اپنے قلوب کو جوڑو، سچوں کی زندگی سے اپنی زندگی کو جوڑ لو، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد معاملہ حل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ٹیڑے میڑے سوالات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے جوابات دلوا دیتا ہے۔ میرے عزیزو یہ راستہ ہی ایسا ہے، کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو، فقیہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس راہ میں آ کر خاموش ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہوئے ہیں تو وہ کسی سے جڑے ہیں تو خاموشی کے عہد و پیمان کے ساتھ جڑے ہیں۔ جیسے خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ بھی کروں مگر آپ کو بھولنا نہیں، مگر حضرت خضر علیہ السلام جب کچھ کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول جاتے تھے۔ جب سب باتیں ہو گئیں اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ اس کو ظالم بادشاہ نہ لے، اور بچے کو قتل اس لیے کیا کہ کہیں ماں باپ کے لیے گمراہی کا سبب نہ بن جائے، اور دیوار سیدھی اس لیے کی کہ اس میں یتیم بچوں کا مال دبا ہوا تھا، کہیں دیوار گرنے سے وہ ضائع، گرنے کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حکمتیں بیان کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہ تھا۔ اس کے بعد دونوں میں جدائی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو یہ راہ خاموش رہنے کی ہے۔ اس راہ میں جتنا تم خاموش رہو گے، اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل سے جوڑ کر رکھو گے، اتنی جلدی انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خالی آنے جانے سے ہی بات نہیں بنے گی، کبھی کبھی شیرینی تو مل جاتی ہے، مگر شیرینی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے خوب محنت کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے محنتیں کریں گے، مشقتیں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اپنے دلوں کو خداوند قدوس کی محبت سے مالا مال کر لیں گے۔ اس لیے سمجھداری پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، ہر حال ہر جگہ اپنے اللہ پر نظر رکھو، ہر وقت یہ دھیان رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، جانے نہ جانے، سنے نہ سنے، وہ تو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہمارا یہ مراقبہ سچا ہو جانا چاہیے، اور بجلی کے سوئچ کی طرح ہم اپنے دل کو کسی اللہ والے کے دل سے لگا دیں۔ اللہ والوں کے دلوں سے ہم اپنے دلوں کو جوڑ لیں تاکہ اللہ کے انوارات وہاں سے ہمارے دلوں میں آنے شروع ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہاتھ کی بیٹری چھوٹی ہو یا بڑی، جب اس کو ہم جلاتے ہیں تو دور تک اس کی روشنی چلی جاتی ہے، اس کو بھی بجلی نے ہی چارج کیا ہے، اس کے سیلوں میں بھی بجلی کا کرنٹ ہے، بہرحال اس کے اندر کہیں سے کرنٹ آیا ہے، بغیر کرنٹ کے کوئی بھی چیز نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کی معرفت
اور محبت ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اہل محبت اہل معرفت کے دلوں سے اپنے دلوں کو جوڑ لیا جائے۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگ جاتا ہے، اس دودھ سے خود بخود اس کو ایک نفرت سی ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس کی غذا کچھ اور چیز ہو گئی ہے۔ اب اس کی غذائیں باہر کی کھانے پینے کی چیزیں بن گئی ہیں، یہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مرید کا معاملہ ہے کہ جب تک وہ کمزور بچہ ہے اپنے شیخ کے دل سے انوارات پیتا رہتا ہے، انوارات پیتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت اس کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پختہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو براہ راست اپنی طرف متوجہ فرما لیتا ہے۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن جب اس کے اندر دوسری غذا کھانے کی صلاحیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں ہی خود اس کو تماچا مار کر کھلاتی ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں شیخ اپنے مرید کو اپنے دل سے لگا کر رکھتا ہے، پھر جب شیخ اس کو دیکھ لیتا ہے کہ آگے پہنچنے کے قابل ہو گیا ہے تو پھر شیخ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے اور اس کو محنت و مجاہدہ کرا کے اس کو آگے کے مقامات حاصل کراتا ہے۔ تو میرے عزیزوں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، اور سچے وہی ہیں جن کے دل اللہ کے دیوانے ہیں، جن کے دلوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، جن کے دلوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، جن کے دلوں نے اللہ کو پا لیا ہے، جن کے دل ہر وقت اللہ کے لیے بے چینوں میں قرار دیتے ہیں، جن کے دل ہر وقت اپنے اللہ کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ارے ان کے دلوں سے اپنے دلوں کو جوڑ لو، ان کے دلوں سے اپنے دلوں کو جوڑ لو، انشاءاللہ امید ہے کہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، اپنے سچے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔